إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه الإمام البخاري رحمه الله۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ غبن کا شکار ہوتے ہیں، خسارے کا شکار اور گھاٹے کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں ہیں صحت و تندرستی اور فرصت کے لمحات۔ آج کی دنیا میں انسان جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، عام انسانوں سے ہٹ کر اگر ہم صرف ان لوگوں کی بات کریں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ہے جن کا، اور آخرت پر بھی جن کا ایمان ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جن کا ایمان ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی زندگی کا بھی اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں یہ جو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، واقعی بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خسارے کا اور گھاٹے کا ہی سودا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ دو نعمتیں ہر انسان کو ایک کیپٹل کی شکل میں، ایک سرمایہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، صحت و تندرستی کی نعمت بھی اور فرصت کے اوقات بھی۔ کوئی بھی آدمی جب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے حوالے یہ کیپٹل کیا جا رہا ہے، یہ سرمایہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اب آپ اس کی جس طرح سے بہتر انداز میں پلاننگ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اسے اور بڑھانا چاہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے اس کیپٹل کے تعلق سے کوئی اچھا پلاننگ نہیں کی اور کوئی اچھا قدم آپ نے نہیں اٹھایا، ایسے ہی کسی بھی ایرے غیرے کے ہاتھ میں اگر آپ نے دے دیا تو یقیناً آپ کا خسارہ ہوگا۔ معمولی سا ایک چھوٹا سا کیپٹل بھی ہو، ایک معمولی سا سرمایہ 10,000 25,000 کا بھی کیوں نہ ہو، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس میں میرا ذرا بھی کوئی گھاٹا نہ ہو اور مجھے صرف اور صرف فائدہ ہی اس سے حاصل ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی عظیم نعمتیں اور اتنا بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اپنے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تندرستی کی نعمت آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی صحت اور تندرستی کا کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اور اسی طرح سے فرصت کے اوقات بھی تم کو نصیب کیے جا رہے ہیں کہ ان فرصت کے اوقات کو تم اپنی زندگی کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے جتنا تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان ہے کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان دونوں نعمتوں کے حوالے سے گھاٹے کا ہی سودا کر رہے ہیں۔ صحت و تندرستی اللہ رب العالمین نے جی عطا کی ہوئی ہے، ہمارے اپنے ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہمارے اپنے کان سلامت ہیں، ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی کسی بیماری میں ہمیں مبتلا نہیں کیا ہے۔ تو آپ اس نعمت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی معمولی سی چیز ہے؟ صحت و تندرستی کے بارے میں مقولہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ الصحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، بول کے کہ یہ تندرستی ہر تندرست آدمی کے سر پر رکھا ہوا تاج ہوتا ہے، مگر اس کو نظر نہیں آتا۔ کسے نظر آتا ہے؟ وہ ہر بیمار کو نظر آتا ہے کہ یہ ایسا تاج تندرستی کہ ہر تندرست آدمی کے سر پر یہ رکھا ہوا ہے، مگر اسے نہیں نظر آتا۔ جتنے بھی اور بیمار ہیں تو ان کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت سے یہ جو نا مالا مال ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے جتنے بھی ہم کو جو نا تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے، ہمارے اپنے اطراف و اکناف مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا لوگ ہمارے اپنے آگے آتے جاتے ہیں۔ کس کس طرح سے آدمی کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا، مگر ایسا بیمار کہ بالکل بندہ مسجد آنے کے لیے بھی ترستا رہتا ہے۔ آج آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے جاننے پہچاننے والوں میں، محلے کے لوگوں میں ایک وقت وہ تھا کہ وہ بھی مسجد کا رخ کرتے تھے، یا بالکل اس وقت جب کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی دے رکھی تھی تو اس کو انہوں نے غنیمت نہیں جانا۔ لیکن اب جب کہ وہ ایسے بیمار ہو چکے ہیں کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، مگر مسجد آنے کے لیے ترس رہے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے اپنے سامنے لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل جو نے کیا ہے سجدہ کرنے کے لیے اپنا ماتھا زمین پر ٹیکنے کے لیے ترستے ہیں کہ ان سے نہیں ہو پاتا ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور بالکل اشارے سے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تندرستی کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، تو تندرستی میں آدمی وہ کام کر سکتا ہے جو کہ وہ بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ جب کبھی بھی آدمی ذرا سا بھی بیمار ہو جائے، تیز بخار آ گیا یا کوئی اور جو نا بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو کیسے بالکل جو نا آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے کرنی چاہیے ویسے کرنے کی بالکل اس کے اندر سکت نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنی عظیم نعمت ہم کو عطا کی ہے تندرستی کی شکل میں، کہ تندرستی میں آدمی اپنے فرائض کی پابندی کر سکتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی پابندی کر سکتا ہے۔ آدمی کے اپنے بس میں ہے جی، کوئی بیمار آدمی 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے تھک جا سکتا ہے، لیکن تندرست آدمی 8-10 رکعت پڑھنے میں بھی اس کو کوئی جنت کے مشکل نہیں ہو سکتی ہے۔ تندرست آدمی روزہ رکھنے میں آگے بڑھ بڑھ کر روزہ رکھ سکتا ہے۔ نفل روزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر روزوں کا اہتمام کیا تھا، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، اور ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 تاریخ جس کو کہ ایام 20 کہا جاتا ہے، ان کے روزے کا آپ نے اہتمام کیا۔ تو یہ سب ایک تندرست آدمی اگر وہ ارادہ کرے کہ میں اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے میں استعمال کروں تو وہ کر سکتا ہے۔ جب کبھی تندرستی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اگر حج کی سہولت نصیب کی ہے، بندے کو کر لینا چاہیے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ تندرستی ہوتے ہوئے، حالات بہتر ہوتے ہوئے، حج کا موقع ان کے پاس تھا، جانا چاہ رہے تھے، بتایا گیا کہ بھائی چلے جاؤ حج کر لو، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی فلاں کام ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تجارت میں ابھی ہم نے شروع کی ہے، ہو جائے اس کے بعد۔ لیکن پھر بعد میں ان کی اپنی جو نے کیا ہے حالت تو ہے حج کرنے کی، لیکن بالکل جو نے کیا ہے سوار نہیں ہو سکتے فلائٹ میں، اور جو نے کیا وہاں یہ سب سفر برداشت نہیں کر سکتے، تندرستی ان کی نہیں رہی۔
ایسے کتنے کام ہیں اللہ رب العالمین نے جب ہمیں تندرستی دے رکھی ہے. ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہمارے اپنے یہ اعضاء، ہمارے ہاتھوں کی قوت، پیروں کی قوت، ہمارے آنکھوں کی بصارت، ہمارے اپنے کانوں کی سماعت کی قوت، عمر کا ایک وقت آتا ہے ایسا کہ سب کمزور ہونے لگ جاتے ہیں. ہماری آنکھیں ہم کو کیا ہے ساتھ نہیں دیتی ہیں. ہم اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری اپنی آنکھیں اتنے کمزور ہو جاتی ہیں کہ ہم تلاوت نہیں کر پاتے. بہت سارے دینی پروگرام ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، دیگر اور بہت سارے پروگرام سننے کے لیے آپ کے پاس آپ کے کان سلامت ہوتے ہیں، لیکن آدمی غفلت کرتا ہے. اس وقت پچھتاتا ہے جب اس کے اپنے کان اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوتے. اس وقت یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میں اس وقت جب کہ بہت سارے میرے اپنے کان صحیح سالم تھے، میں اس تندرستی کا صحیح معنوں میں استعمال کرتا. اور ایسے سارے پروگرام اللہ تعالیٰ کلام کی تلاوت یا پھر دیگر اور، چاہے میں اپنے اس کان کا اور اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے مجھے جب تندرستی دی تھی تو میں گھنٹوں بیٹھ کر اپنی اس تندرستی کا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں برابر استعمال کرتا رہا. لیکن جب اس کے اپنے کان کمزور ہو چکے، اس کی اپنی بصارت کمزور ہو چکی، تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کتنا بڑا خسارہ کر لیا. تو یہ تندرستی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر آدمی کو کیش کی طرح سے دے دیا گیا ہے، بس کہ آپ اپنی اس تندرستی کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اپنی آخرت بنانے میں استعمال کر سکتے ہو کر لو. لیکن ہمارے اپنے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا، صرف نوجوانوں کا ہی حال نہیں بلکہ جوانی جن کی ڈھل چکی ہے، ایسے بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اپنی تندرستی کو، اپنی اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اور اس کی خواہش میں اور اس کی اطاعت میں گزارنے کی بجائے آدمی اپنی تندرستی کا غلط ہی استعمال کرتا ہے، یا پھر دنیا کے بھی کسی اچھے کام میں بھی استعمال کرنے کی بجائے بیکار کے ایسے کاموں میں، نہ جس سے آخرت کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، ایسے کاموں میں اپنی تندرستی کو لگا کر اپنی تندرستی برباد کرتے نظر آتے ہیں. تو ایک طرف سے یہ تندرستی کی نعمت، اور دوسری نعمت آپ نے فرمایا الصحت والفراغ، فرصت کے لمحات، فارغ اوقات. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آدمی 24 گھنٹے بالکل اپنے کسی کام میں لگا ہی رہ جائے. اس کا اپنا کام بالکل ایک وقت متعین ہوتا ہے کہ اس وقت میں مجھے یہ کام کر لینا ہے. ہر آدمی کو آج اگر دیکھ رہے ہیں ہم تو اپنی دنیا کمانے کے لیے جتنا وقت اس کو لگانا ہے وہ لگا دیتا ہے، مگر اس کے بعد جتنے بھی فرصت کے اوقات اس کو ملتے ہیں کہاں گزارتے ہیں ہم لوگ؟ یا تو ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہمارا اپنا خریدا ہوا کھلونا ہوتا ہے کہ بس اسی کے سامنے ہماری اپنی آنکھیں گاڑ کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہی فرصت کے اوقات ہیں، جتنا وقت، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنا بھی گزر جائے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کل اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب کہ تم نے کیسے اس کو گزارا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتاتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہہ کر کہ لوگوں کل تمہیں جتنی بھی نعمت دی گئی ہے ساری نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اور نعمتوں میں ہماری اپنی زندگی بھی ایک عظیم نعمت ہے. جی وقت جس کو ہم کہتے ہیں کوئی اور چیز نہیں، ہماری اپنی زندگی ہی ہے وقت. ہر آدمی کو اس کی ابتدا معلوم ہے، جب وہ دنیا میں آیا تو آ گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر بندے کو اس کی انتہا بھی طے کر کے بھیجا ہوا ہے کہ تم کو اس دنیا میں کب تک زندہ رہنا ہے، اور جب تمہارا وقت آ گیا تو اس دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے. وقت کی قدر و قیمت جاننے والے وہ لوگ جو کہ بالکل آخرت پر جن کا ایمان بھی نہیں رہتا مگر دنیا ہی میں سب کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے وقت کی قدر و قیمت جاننے والے کیا کیا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی.
کیسے وہ لوگ اپنے سارے اوقات تقسیم کر کے کہ مجھے اس وقت سے اس وقت تک سونا ہے، پھر اس وقت یہ 1 گھنٹہ میں نے اس کام میں لگانا ہے، میں نے 1 گھنٹہ اس کام کے لیے لگانا ہے، ہر چیز پوری پلاننگ کے ساتھ، ٹائم مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے مطابق برابر وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جن کا آخرت پر کوئی جو نا ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی دنیا کے لیے ہم بنائے گئے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ اپنی دنیا کی اس جو نا کیا نعمت کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، دنیا کے ایک ایک لمحے سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم قوم جس کو یہ پتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد دوبارہ ہر انسان کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد یا تو جنت میں یا پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ایسے مسلمان ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ نے جو یہ لمحات ہمیں دیے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کر کے اپنی آخرت بنانا، جس قدر تم سے ہو سکے کر لو، کہ یہی ایک مرتبہ زندگی کا موقع ملتا ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندگی نہیں دی جاتی۔ مگر اس کے باوجود ہم ہیں کہ بے تحاشا بالکل بے دردی کے ساتھ ہمارے اپنے صرف منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، بلکہ ایام اور سال ایسے ہی ہم جو نا کیا کر جاتے ہیں، برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی دن پر افسوس نہیں ہوا، وہ دن جس میں کہ سورج طلوع ہوا اور غروب ہو گیا، سوائے اس دن کے جس میں میری عمر تو بڑھ گئی مگر میری اطاعت میں، میری عبادت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ایک ایک منٹ جو ہم سے پیچھے چھوڑ کر ہم کو گزر جاتا ہے، ہماری عمر بڑھاتا چلا جاتا ہے اور ہمیں ہماری اپنی جو ہے زندگی سے دور اور موت سے قریب کرتا ہم کو جو ہے جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود یہی بتاتے ہیں کہ کوئی دن جس میں میری عمر تو بڑھ گئی مگر میری اطاعت میں، میری عبادتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس دن کے علاوہ مجھے اور کسی دن پر افسوس نہیں ہوتا، میں شرمندہ نہیں ہوا۔ حسن بصری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اے انسان، تیری مثال چند دنوں کی ہے۔ ایک انسان گویا کہ چند دن ہے، جیسے جیسے ایک ایک دن چلا گیا تو سمجھو کہ انسان تیرا کچھ حصہ بھی چلا گیا۔ جیسے ہمارے پاس کیلنڈر ہوا کرتا ہے، وہ کیلنڈر جو کہ ایک ایک دن ایک ایک ورق پھاڑنے والا کیلنڈر، جی تو ایک ایک دن جب وہ پہلا بالکل نیا کیلنڈر ہوتا ہے تو بڑا موٹا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ورق ہم پھاڑتے چلے جاتے ہیں باریک ہوتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آخری پنہ اس کا ہم نے پھاڑ دیا تو اس کے بعد اسے اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ہم پھینکتے ہیں۔ یہی بالکل جو ہے کہ انسان کی مثال انہوں نے بتائی کہ ایک ایک دن تیرا گزرتا جاتا ہے تو تیری کیلنڈر کی طرح سے بس باریک ہوتا جا رہا ہے، اور آخری پنہ جب پھاڑ دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ تیری دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو لوگ تجھے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور قبر کے گڑھے کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ اتنی عظیم نعمتیں تندرستی اور صحت کی شکل میں اور فرصت کے اوقات کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھی دے رکھا ہے، تو اس کو جتنا ممکن ہو سکے غنیمت جان کر اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنے کی ہر بندے کو کوشش کرنا چاہیے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان اور کیا جوانی سے جن کی جوانی ڈھل چکی، ایسے سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ نعمت دی ہے تو بس آدمی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تو ضرور کرے گا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے توفیق بھی طلب کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا تو نے جس طرح سے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو تیرے شکر گزاری میں اور تیری اطاعت اور تیری فرما برداری میں گزارنے کی، لگانے کی تو مجھے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے بارے میں خوب جاننے والا، ہر آدمی جی اس کی اپنی نیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی نیت کے مطابق اسے نیکی کے راستوں پر لگائے گا۔
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے ہی ارادوں اور ہماری اپنی نیتوں کے تعلق سے یہ کیا ہے فیصلہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ کون بندہ واقعی اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہے، کون اپنے رب کی اطاعت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور کون بندہ اللہ تعالیٰ سے دور جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے یہ راستہ آسان کریں گے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہر بندہ براہ راست اللہ رب العالمین کو 4 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس کے قدم وہاں سے ٹل نہیں سکتے حشر کے میدان سے۔ تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ کہہ کر ہر انسان سے اس کی اپنی عمر کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں فنا کر دی، اور عمر کا جو سب سے قیمتی حصہ جوانی، تو اس جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ اس جوانی کو تم نے کن آزمائشوں میں لگا دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ عظیم نعمتیں تندرستی کی شکل میں اور فرصت کے اوقات کی شکل میں دیا ہوا ہے، تو ہم جس قدر ممکن ہو سکے ہمارا اپنا دیکھ لیجئے آج کا جو ٹرینڈ ہے یا لوگوں کے اندر جو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جس کسی کا بھی سفر، ٹرین میں سفر کر لو، بس میں سفر کر لو، ہر کسی کے ہاتھ میں بالکل سفر کے دوران بس ایک ہی چیز کہ بس میرا اپنا یہ وقت 3 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا یا اور کم زیادہ جو بھی گزرے تو میں اس سے اپنے کیا ہے خواہش نفس کی پیروی کروں اور اپنی کیا ہے دل کی خواہش جو ہوتی ہے اسے پوری کر لوں۔ مگر میں نے دیکھا ہے ایسے بھی بچوں کو رشک آتا ہے ان بچوں پر کہ بس عمر آباد سے پیر نمبر تک جانے کا سفر تھا، مگر اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ 2 بچے آپس میں ایک دوسرے کو یاد کیا ہوا قرآن سناتے جا رہے ہیں۔ اسکول کے بچے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، انہوں نے یہ غنیمت جانا کہ یہ وقت جو ہمارا اپنا یہاں سے وہاں تک جانے کا ہے اسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس کے اطاعت میں ہم گزار سکتے ہیں۔ تو 2 بچوں کو میں نے بالکل کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بالکل ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوتی ہے جب آدمی واقعی اپنے کہ فرصت کے اوقات کو اور اپنی تندرستی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گزارنا چاہتا ہے اور واقعی بالکل اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور جو موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی بھی ہوں گی کہ آپ نے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، بدلنے سے پہلے اسے غنیمت جاننے کی آپ نے ہم کو تلقین کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اور اسی طرح سے اپنے فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت جان لو کہ آدمی پتہ نہیں کب، جب کیا فرصت کے اوقات ہیں کر سکتا ہے لیکن مشغول ہو گیا تو کیا کر سکتا ہے، پچھتائے گا۔ تو اس لیے آپ نے بتایا کہ فرصت کے لمحات جب بھی ملتے ہیں ان کو غنیمت جان لو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو کام ہو سکتا ہے اس میں کرنے کی کوشش کر لو۔ اور اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ تمہاری اپنی مالداری کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہوا ہے تو فقیری سے پہلے غنیمت جان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہر طرح سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ تندرستی بھی ہم کو حاصل ہے اور فرصت کے لمحات بھی ہم کو حاصل ہیں، تو اس کو غنیمت جان کر جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے جو کام ہو سکتے ہیں، جو اسباب ہو سکتے ہیں انہیں اپنا کر اپنی زندگی بنانے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جتنی زندگی باقی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے اور ہمارے لیے راستے بالکل اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
کہ جو لوگ ہمارے سلسلے میں کوششیں کریں گے ہم ان کو ہمارے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی غیر کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو واقعی ہمارے سلسلے میں ہماری اطاعت ہماری بندگی کرنے میں جو کوششیں کریں گے تو یقیناً ہم انہیں ہمارے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو نعمتیں دی ہیں صحیح معنوں میں ان کی قدر کرتے ہوئے، ان کی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے انہیں اللہ رب العالمین کی مرضی میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اطاعت میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين